بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات پر مرنا ہے اور کفن دفن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت نصیب ہو۔ زندگی میں تو مشابہت تھی ہی، فوت ہونے میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو انشق القفل انفتح الباب، تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز صحابہ نے سنی۔ وہ آواز یہ تھی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں لوگوں کے درمیان بیان کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کلمہ شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آ سکتی، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کی قسم،
ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کو ایک دم لیا اور ہر آدمی اسے پڑھنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو ہی میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو دہشت کے مارے کانپنے لگ گیا اور میرے پیروں میں اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں زمین پر گر گیا۔ اور جب میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نیا کرتا پہنا، پھر مجھ سے چھری منگوا کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میرے کرتے کی آستین کو پھیلاؤ اور میری انگلیوں کی کنارے پر دونوں ہاتھ رکھ کر جو انگلیوں سے زائد کپڑا ہے اسے کاٹ دو۔ چنانچہ میں نے چھری سے دونوں آستینوں کا زائد کپڑا کاٹ دیا۔ وہ چھری سے سیدھا نہ کٹ سکا، اس لیے آستین کا کنارہ اونچا نیچا ہو گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا، اے ابا جان، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں خینچی سے برابر کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ایسے ہی رہنے دو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن پر اسی طرح رہا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا اور میں نے کئی مرتبہ اس کے دھاگے پاؤں پر گرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سن لے، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا استلام نہ کرتا۔ استلام یہ ہے کہ حضرت اسود کو آدمی چومے یا اسے ہاتھ یا لکڑی لگا کر اسے چومے۔ پھر حضرت اسود کا استلام کیا، اس کے بعد فرمایا، ہمیں رمل سے کیا لینا دینا؟ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے تو رمل مشرکوں کو اپنی قوت دکھانے کے لیے کیا تھا، اب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، لہذا اب بظاہر ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، رمل ایک ایسا کام ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا تو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو فرما رہے ہیں، تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن میرے سسرالی رشتہ اور میرے نسب کے علاوہ ہر سسرالی رشتہ اور نسب ٹوٹ جائے گا اور اس شادی سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ حاصل ہو گیا، اس لیے مجھے مبارکباد دو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک کھجور کا تنا جس پر سہارا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنا آپ کے فراق سے، آپ کی جدائی سے رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا۔ یہ حدیث شریف کا مشہور قصہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے فراق میں رونے کی زیادہ مستحق ہے بنسبت اس تنے کے، یعنی امت اپنے سکون کے لیے توجہ کی زیادہ محتاج ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا عالی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اونچا ہوا
کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اونچی ہوئی کہ آپ سے مطالبے سے پہلے معافی کی اطلاع فرما دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ معاف کرے تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علو شان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے لیکن انبیاء کی میثاق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ حال ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، کتنا اچھا ہوتا۔ کافر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ پتھر سے نہریں نکال دیں تو اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ہوا ان کے صبح کے وقت میں 1 مہینے کا راستہ طے کرا دے اور شام کے وقت میں 1 مہینے کا راستہ طے کرا دے تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو 7 آسمان سے بھی اوپر لے جائے اور صبح کے وقت آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لا کر چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود بھیجے۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیں تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک بکری جس کے گوشت کے ٹکڑے آگ میں بھون دیے گئے ہوں وہ آپ سے یہ درخواست کرے کہ اے نبی مجھے نہ کھائیے اس لیے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے ارشاد فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب کافروں میں سے زمین پر بسنے والا کوئی نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی ہمارے لیے بد دعا کر دیتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ بے شک کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو روندا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کا بچہ دان رکھ دیا، اوجڑی رکھ دی، اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو خون آلود کر دیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور آپ نے بجائے بد دعا کے یوں ارشاد فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی عمر کے بہت تھوڑے سے حصے میں نبوت کے بعد 30 ہی سال رہے، اتنا بڑا مجمع آپ پر ایمان لے آیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طویل عمر 1000 برس میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہو سکے کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 تو صحابہ تھے، اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے حاضر نہ ہو سکے ان کی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بخاری کی ایک حدیث مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا جس نے سارے جہاں کو گھیر رکھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان والے بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اپنے ہم جنسوہی کے ساتھ بیٹھتے تو آپ ہمارے پاس کبھی نہ بیٹھتے، اور اگر آپ نکاح نہ کرتے
مگر اپنے ہی ہم مرتبے سے، تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہ ہو سکتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے مگر اپنے ہمسروں کو، تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا، ہماری عورتوں سے نکاح کیا، ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، بالوں کے کپڑے پہنے، گدھے پر سواری فرمائی، اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھایا اور زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو زبان سے چاٹا، اور یہ سب امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے طور پر اختیار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود و سلام بھیجے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔